الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه من أكرم الوسائل الذي هدانا الله به سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. عزیزان گرامی قدر، آج یہ باوقار اور خوبصورت محفل جناب عبدالرشید خان صاحب انہیں سال ثواب واسطے جمع ہے اور بارگاہ الہی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، اللہ مرحوم والا درجات عطا فرمائے، اور اس خاندان میں جو افراد اس دنیا کو چلے جائیں اللہ سب کو خوبصورت برزخ اندر مقامات فرمائے. اور حضرات محترم، حدیث پاک کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، کہ جیڑی چیز اللہ تعالیٰ بندے کو بہن گنے وَلَهُ، اور اس کا مالک اللہ ہے، ما اعطا، جیری اس نے بطور عارضی کا کو پیش دیتی ہے. اگر اللہ کسی انسان کو اپنے کو لگے نہیں سمجھو کہ یہ چیز اسی بھی ہے. اللہ کہیں بھی چیز قبضہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ کسی چیز نے ناجائز قبضہ نہیں کرنا، اسی دی ہے. اور سمجھو کہ جیری چیز اللہ گھن گنے کو اللہ ہی دی اور وہ بندے دینا. اگر وہ بندے دی ہوگی اللہ بندے کو نہیں رکھیا. بندے کو جیری چیز ہے وہ اعمال صالحہ ہے، نیک عمل ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اے جیرے جذبات ہیں اے اللہ نے بندے کو رکھے. لا یضیع اجرکم، کہ اللہ تعالی اجر کو ضائع نہیں کرنا. جیری چیز تمہاری ہے اور وہ تمہارے کو رکھا، اور جیری چیز اللہ لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز کی. اور اس کو وجہ موت تو سنو اسی موت اور موتی ہی کی چیز ہے. اس کو موت سمجھنا ہے، اس کو موتی سمجھنا چاہیے. موتی ہے کیا؟ موتی کیا ہے؟ موت سمجھنا اس کو سمجھ نہیں آتی یار بیٹی ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. لیکن جس آدمی کو موت سمجھنا ہے اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ موتی سمجھے، کہ موتی نال موت بھی سمجھ آسے کہ موت کیا ہے. اور موتی دریا کے اندر پیدا تھے. کس کے اندر؟ دریا کے اندر. اور دریا کی تحریقات ہے طغیانی ہے. اور اس سمندر کے اندر جنہیں اس کے اندر دے طوفان ہے. جس ویلے اے طوفان اپنے ضبط کریں اور وہ تحریقات جنہیں اس کی حرکتہ ہونی دریا دیا جنہیں اس کے اندر، اور جس ویلے وہ اپنی حرکت کنٹرول کریں گے اس ویلے وہ حرکات موتی بنے. یعنی وہ جیڑی حرکت ہوتی ہے وہ رک ویندی ہے. جیڑی جگہ ہوتے حرکت رکے وہ حرکت رکی ہوئی موتی. رکی ہوئی حرکت دانا کیا ہے؟ موتی. دریا کی رکی ہوئی حرکت دانا موتی. رکی ہوئی حرکت ایسا بازو کا چھوٹا سی جیسے گٹر دے ڈھکر پر ڈھیلن اس میں پتھر جمع کیا ہو.
اور وہ پتھر کیویں ہوندے حالانکہ اس دے نال کوئی پتھر لگا ہویا ہوندے پتھر بن کیویں گئے بندے دے میدے دے اندر پتھری پیدا ہو پیتے دے اندر پتھری پیدا ہو گئی گردے دے اندر پتھری اس جگہ تے پتھر پہنچایا گیا اے پتھر بنا کیویں اے اوہی گیساں اور اوہی گیس او تحریک جس ویلے ون کے ٹھیک دی کسی جگہ تے بند ہو بنے اس کو رستہ نہ ملے اور اس جگہ تے او گیس کو ہوا پتھر بن کیا بانوے دیئے پتھر بانوے دیئے اس جگہ ہوتے مطلب آقا گئے ہیں کہ اے پیتے دے اندر پتری ہوئے یا گردے دے اندر پتری ہوئے سمجھو کہ انسان دی رکی ہوئی گیس ہے یہ کیا ہے رکی ہوئی گیس اور جس ویلے دریا دی تحریکات جس ویلے رک وجہ اس ویلے کیا بانوے اور وہ موتی بانوے موتی دریا دی رکی ہوئی ایک حالت دا اس دے اندر ایک ذائقہ دریا دا موتی دے اندر ٹھنڈک ہوندی ہے کیونکہ اس دے جنم ہی پانی دے وچ اس وقت اس دے اندر ٹھنڈک موتی دا سرما بنا کے لوگ اکھی وچ پہنن تاکہ نگاہ تیز ہوئے گرمی جڑی نگاہ دی ختم ہو کے نگاہ تیز ہو بنے اور وہ جڑی ٹھنڈک ہوندی ہے وہ دریا دی ٹھنڈک اس موتی دے سبحان اللہ دریا دی ٹھنڈک اس موتی دے اندر ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت فرمایا کہ اے انسانوں اے نماز روزہ زکات حج اور اے ادائے مصطفیٰ اور اے تحریکات چاہے اس آدمی کی تحریکات اسلام کے مطابق ہیں چاہے اسلام کو ہٹ کے ہیں مگر اس نے انہاں چیزاں نے ایک دیوار ٹھہر ہوئے ہیں جس میں وہ ٹھہر سے اور وہی موتی اس نے اسی طرح ہمارے جذبات ایک جگہ ہوتے ہیں ٹائم تو کیا کہ ٹھہر ہوئے ہیں فرمایا کہ وہ قیمت اس کی لگنی ہے کیا اے او پتھر کیا اسلام کی تحریکات کو تیار کرتا ہے یا وہ جناب گندیاں گیسوں کو تیار کرتا ہے اگر وہ پاکیزہ پانی تو تیار ہویا پاکیزہ تحریکات تو تیار ہویا ادائے مصطفیٰ تو تیار ہویا ولو بارگاہ الہی جدر بازار الہی جدر اللہ دے بازار دندر اس کی قیمت لگ رہی ہے سبحان اللہ اس کی قیمت لگ رہی ہے اس موتی دی کہ جرے تیرے جذبات آکر رکھ ویلے نسادے کہ بندہ مر گئے بندہ مرا نہیں اور اس نے اپنے جذبات ضبط کر گئے جرے اس کا اسلام ہے اس نے اسلام کو ضبط کر گئے اور وہ صورت ختم ہوئی اور ایسا چاہ کے چلے گئے میرے دوستو اے زندگی ہے اور اے حقیقت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کا مہینہ ہے ایسا سن گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نہ خاتم النبیین کیا ہے خاتم النبیین ختم نبوت ایسا بڑے بڑے علماء کو ختم نبوت سنے مگر سمجھا نہیں کہ ختم نبوت ہے کیا ختم نبوت کا پتہ کیا ہے شور بہت ہے جلسے بہت ہونے مگر ذہن سازی نہیں فکر نہیں عوام کو اور مسلمانہ کو پتہ نہیں کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے اور کس اعتبار میں خاتم النبیین اور آپ خاتم النبیین کا مطلب اور معنی کیا ہے میرے دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یہ لفظ ختم کا تیار ختم کا معنی ہے کہ اساں بعض اوقات جس ویلے عجب قرآن مجید کا ختم شریف ختم شریف کا مطلب کیا ہے کیا قرآن مجید کو اساں پکا ختم کر لیتے ہیں یا ختم قرآن مجید کو اسا الحمدللہ کو گن کے والناس تک پورا کر چھوڑا اس ختم کا مطلب پورا کرنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے اور اس کو ہون دوبارہ نہیں پڑھنا قرآن ختم ہو گئے ہون بس ختم کیا اس کا مطلب اس کو پورا کرنا ہے اور اس سے لغت اعتبار نال ختم کا معنی ہے یہ کہ قرآن مجید اسا مکمل کر چھوڑا فرمایا کہ خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دے جیڑی قدو قامت ہے اور وہ نبوت آدھی پوری قدو قامت تے ونجے رک گئی ختم ہو گئی مکمل ہو گئی پوری ہو گئی
پہلے انبیاء کی نبوت پوری ہے مگر اب دور دے حساب نہ چھوٹا ہے نا بچہ اس کو ایسا کپڑے سیکھے بھی لینے ہوئے وہ کپڑے پورے ہونے جس لئے بچہ چھوٹا بچہ ہوئے گے کپڑے چھوٹے ہوئے گے اور اس نے ہوتے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجی رکھے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے فرمایا کہ اس جگہ نبوت دا قد رک گئے اس جگہ ہوتے نبوت اپنے درجہ کمال کو درجہ کمال کو پہنچ چکی ہے نبوت اور فرمایا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم دا مطلب یہ ہے کہ اصل اس کی کیا ہے اصل ختم دا مطلب کیا ہے اصل اور اس طرح کہ تھوڑا طریقے نام میں سمجھاوا کہ جیڑی چیز جتنی شروع ہوتی ہے ختم اتھائی ایک قانون جیڑی چیز جتنی شروع تھی ختم ہی اتھائی تھی اس ذہن جائے کو جیڑی چیز جتنی شروع تھی ختم اتھائی تھی ہوئی ہے اس نے علاوہ اسے ختم تھی اور مثال طور دے میں میرے والد صاحب انہاں دے ابا جی اور انہاں دے ابا جی چلدے اس سلسلہ آبا ختم کتنا وانتی سی حضرت آدم علیہ السلام کتنا ختم ہو سی حضرت آدم علیہ السلام سے تے جس میں گئے میں اپنے خاندان کو شروع کرے سا بلکہ تو شروع کرے سا آدم علیہ السلام شروع کتوں کرے سا آدم علیہ السلام کو اور اگر ایک پیچھا گھر سا کتنا ختم تھی آدم علیہ السلام سے ایک اگر دائرہ بڑھا دائرہ جیڑی جگہ اسے مقدے اسی جگہ تو دائرہ سا فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں کہ نبوت جتو شروع ہوئی ہے کہ رسول ہوئی ہے کہ نبوت اسی جگہ ہوتی آگے تھا یہ نبوت اسی جگہ ہوتی آگے ختم ہو گئی ہے اور ختم کا معنی مہر ہے مہر کا معنی یہی ہے کہ کسی چیز کا مکمل ہو کے دائرے دے اندر آونا دائرے دے اندر آونا فرمایا کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں اور آپ مہر ہیں نبوت دی نبوت ہون ساری اس دائرے دے اندر آگے جمع ہو گئے اس تو علاوہ باقی کوئی چیز باقی نہیں بچی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کوئی رسول یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تورات و تیمان کیا ہے میں آخری بات سناؤں کیونکہ ایک اہم چیز ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم تورات عیسیٰ علیہ السلام دی قوم انجیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی قرآن اور جتنے بھی انبیاء کرام انہاں سارے نبیوں دی جڑی اصل ہے اور وہ محمد رسول اللہ سارے نبیوں دی اصل کون ہے محمد رسول اللہ اس کی ایک عام مثال ہے کہ اگر ایک صاحب بادشاہ ہے بادشاہ دے ماتحت جتنے عہدیدار اگرچہ وہ صاحب اقتدار ہیں جنہیں چاہویں فلانے کو پکڑو فلانے کو جیلے سکتو فلانے کو حالانکہ یہ آرڈر بادشاہ دا ہے مگر وہ جیلے سکتے دے کے اوپر اس واسطے کہ انہوں کو بادشاہ نے اتھارٹی دیتی بادشاہ نے اس کو کیا دیتی ہے اتھارٹی دیتی ہے وہ عہدیدار ہیں حکومت میں عہدیدار عمر دی وجہ دے رہا انہوں نے اندر اتھارٹی ہے جتنے انبیاء کرام ہیں انہوں سارے نبیوں دی اصل محمد رسول اللہ ہے اور اے نبوت محمد رسول اللہ دے عہدیدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت دے اندر کیا ہے اے عہدیدار ہے نبوت اور اے جناب اتنا لمبا سلسلہ جنہیں ایک بیج تسا سٹو زمین دے اندر وہ بیج پھل دی شکل دے اندر ظاہر فرمایا کہ اے اصل ہے اور اے نبوت پہلی شروع اسی بیج تو ہوئی ہے اور نبوت سمٹ سے اسی بیج کے داخل اسی جگہ تو نکلی ہے اور اسی جگہ تو داخل ہو گئی ہے بغاوت ہوئے نا ملک کے اندر بغاوت اس طرح دو طریقے کار ہیں بغاوت آخری میں گال سنو آخری بات ختم ہو گئی بغاوت دو طریقے کسی بادشاہ نے بغاوت کرنی اس سے دو طریقے ایک طریقہ کار ہے کہ بادشاہ دے عہدے دار کی بیعت کا کرنا بادشاہ کو تسلیم نہ کرنا اے بغاوت کسی عہدے دار کی بیعت کرنا عہدے دار کو بادشاہ کو بڑا سمجھ گرنا اس طرح کیا ہے بغاوت یہودی اور عیسائی کافر اس واسطے ہیں
کہ انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ کے عہدے دار کی نبوت کے قائل ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے دور کے اندر جناب موسیٰ ہو گئے، فرمایا کہ سوائے میری اتباع جناب موسیٰ کی نبوت نہ ٹھہر سکے. موسیٰ ہو دے میری نبوت تسلیم کرے دے اور میری نبوت پہ عمل کرے دے، اور عیسیٰ علیہ السلام آتے اسی نبوت پہ عمل کرے سنا. اور انہوں نے انجیل دوبارہ نہیں کھولنی. اس چیز کو پتہ چلا کہ عہدیدار ماتحت بادشاہ، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام آتے انہوں نے ثابت کرنے کہ سارے جتنے بھی نبی ہیں اور بحثیت عہدیدار ایک عہدے دی کسی عہدیدار کی بیعت کرنا بادشاہ کو چھوڑ دینا ایک یہ بغاوت. دوجی اے ہے کہ پوری بادشاہی سسٹم کے خلاف ہو گئے، پورے بادشاہی سسٹم کے خلاف ہو گئے کہ نہ جناب اے سب بادشاہ پسند ہے نہ اس بادشاہ کے عہدیدار پسند ہے. اور نمی شاخی کے نام اس کو عزم قادیانیوں ہے کہ جڑا پورے سسٹم کا بغاوت ہے، اور اے جناب ایسے طریقے نال اس نے لاجک اور منطق پیش کی ہے کہ وہ کسی نبی دا قائل نہیں. اگر وہ نبی دا قائل ہونا اور اپنی دکان نہ بنے، اور اس نے خاتم النبیین اور اپنے آپ کو نبی تسلیم کر کے پوری بادشاہت اور پوری سسٹم میں پورے نظام نبوت ہے اختلاف کرنا اور خلاف ہوگا. یہ ایک بغاوت کی دوسری شکل، اور اسی واسطے قادیانی کافر ہیں اس واسطے کہ وہ الوہی نظام کے خلاف ہے، اور عیسائی اور یہودی کافر ہیں اس بنیاد ہوتے کہ انہوں نے عہدے دار کو تسلیم کیا، بادشاہ کو تسلیم کیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. فرمایا کہ اگر اہل کتاب یہودی اور عیسائی اگر انہوں نے اپنے نبیوں اتنے بھی ایمان ہے مگر محمد رسول اللہ اتنے ایمان یہ آگے، فرمایا کہ وہ بھی مومن ہے، وہ بھی مومن ہیں. اگر وہ آدمی اپنی اہل کتاب اگر اپنی نبوت سے قائم ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا. میرے دوستو ایک زندگی کا اصول ہے کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھو کہ کائنات کے اندر ایسی خوبصورت ہستی بنائی ہے اور سب کو اس نبی دا امتی بنائے. بارگاہ الہی اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں امتی دے ہومن دے تقاضے ہیں اللہ و تقاضے بندی کرنے. وآخر دعوانا الحمدللہ.